کلمہ پڑھیے لا الہ. اور میں ایک روایت بھی سنا دیتا ہوں. معصوم نے فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں آپ کو کوئی بیماری نہ لگے، آپ کو نظر نہ لگے، آپ پریشان نہ ہو، تو جب بھی نیا لباس پہنے تو پہلے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. یہ 3 کلمے پڑھیے پھر نیا کرتا پہنیے. بڑی برکتیں ہیں اس کی، بڑا اجر و ثواب ہے اس میں. خالی 3 کلمے. میری ماں بہنیں بھی نئے نئے بناتی ہیں. اب تو کسی کے مرنے میں بھی جاتی ہیں 40ویں میں بھی، تو نئے بغیر نہیں جاتے. ہاں میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مردوں کا حال ان سے بھی برا ہے اور پہننا چاہیے بھائی. اب صلوات اتنی پتہ نہیں کیوں اتنی ویسی بھیجی آپ نے. چونکہ یہ جتنی بھی ہیں جو بزرگ ہیں میری مائیں ہیں اور جو جوان ہیں وہ میری بہنیں ہیں، تو اگر بھائی یا بیٹا کوئی بات کہے گا تو اس کی بات تو بری نہیں مانے گی نا. ماں بہنیں برا نہیں مانتی ہے تو آپ چڑھا دیتے ہیں انہیں جا کے. ہاں وہ برا نہیں مانتی ہیں. تو جب بھی ماں بہنیں نیا لباس پہنے تو ایسے ہی نہ پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی. کیوں پڑھوایا جا رہا ہے 3 کلمے لباس پہنتے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ دنیا اسی کا حق ہے کہ جو مومن ہو تو آپ جو لباس، اسلام نئے لباس کو نہیں منع کرتا. اسلام کہتا ہے جتنی اچھی حیثیت ہو اتنی اچھی حیثیت میں رہیے. یہ آپ کو غلط بات بتائی جاتی ہے ممبروں سے. میں ان مولویوں کے بھی خلاف ہوں جو الٹا سیدھا بتاتے ہیں. اتنا دباتے نہیں، دبانا نہیں ہے. اگر آپ کی حیثیت 10,000 کا سوٹ پہننے کی ہے تو آپ 10,000 کا پہنیے. اگر آپ کی حیثیت 1 کروڑ کی گاڑی رکھنے کی ہے رکھیے. اسلام منع نہیں کرتا نہ کپڑوں سے، نہ لباس سے، نہ بہترین پردوں سے، نہ بہترین مکان سے، مگر شرط یہ ہے کہ لباس بھی بنائیے، کپڑے بھی بنائیے، محل بھی بنائیے، گاڑی بھی لیجئے، مگر سب حلال کی کمائی سے ہو، حرام سے نہ ہو. نہیں واقعی یہ غلط بتایا جاتا آپ سے. نہیں، آپ بہت اچھے حالات میں رہیے، اقتصاد مضبوط کر کے رہیے. کوئی شیعہ غریب ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی شیعہ فقیر ہونا ہی نہیں چاہیے. میں آج آپ کو ایسی دلیل دیتا ہوں کہ نہ آپ کسی وائز کی سنیں گے، نہ کسی ذاکری کی سنیں گے، نہ کسی مولوی کی سنیں گے. ایسا ہتھیار دے دوں گا تمہارے ہاتھ میں کہ سب کی زبان کٹ جائے گی. قرآن مجید میں ہے زکوٰۃ دو، قرآن مجید میں ہے خمس دو، قرآن مجید میں ہے صدقہ دو، قرآن مجید میں ہے خیرات دو. تو دے گا تو جب امیر ہوگا. اور اگر خود ہی غریب ہے، اسلام زکوٰۃ لینے کو نہیں کہتا، دینے کو کہتا ہے. ہر آدمی کا اقتصاد مضبوط ہونا چاہیے. اور تمہارا مولا جس کے نعرے لگاتے ہو نا مولا علی کے، وہ تو کہتے ہیں لو کان الفقر رجلا، اگر فقیری میرے سامنے مجسمے کی شکل میں آ جائے تو میں اسے قتل کر دوں. میں علی نہیں چاہتا کوئی آدمی غریب رہے. چٹائی پہ بھی بیٹھو تو امیر المومنین رہو. نہیں کوئی وہ نہیں ہے. اگر امیری اور دولت بری چیز ہوتی تو انشاءاللہ دیکھیں مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اگر امیری اور دولت بری چیز ہوتی تو اللہ خدیجہ کی دولت کو اپنی دولت کیوں کہتا؟ اس کا مطلب ہے دولت کا ایک مقام ہے، ہونی چاہیے، سب کے پاس ہونی چاہیے. کماؤ، لوٹو نہیں، جائیداد پہ قبضے نہ کرو، کسی کی جائیداد نہ ہڑپو. کماؤ. اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں کمانے کے لیے. یہ 2 ہاتھ اسی لیے تو دیے ہیں جب مجلس میں آؤ تو غدیری نعرہ لگاؤ اور جب کام پہ جاؤ تو ان سے کام کرو. ماشاءاللہ برس رہا ہے جیسے محرم ہے اور حسین کی یونیورسٹی میں سبق ہو رہا ہے. قبر کے اندر ایک چیز کام آئے گی، بس کوئی نہیں کام آئے گا. خدا کی قسم ایک چیز کام آئے گی. مرتے وقت جب آپ کا دم نکلنے لگے گا نا، ہم سب کا دم نکلنے لگے گا، تو شیطان اپنی پوری فورس لے کے، پوری فوج لے کے شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے اسے مرنے سے پہلے ولایت علی سے ہٹا دو.
ایک شیطان نہیں آتا، پوری فوج جتنی بھی اس کی طاقت ہے نا، پوری طاقت کے ساتھ شیطان آتا ہے اور تمہیں پیاس لگتی رہتی ہے، تمہارے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، جب مرتا ہے آدمی ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہوتے ہیں تو شیطان بالکل ٹھنڈا شربت پیش کرتا ہے، کہتا ہے یہ پانی لے لے مگر علی چھوڑ دے، اہل بیت چھوڑ دے، رسول چھوڑ دے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مستحب ہے کہ جب آدمی مرنے لگے تو وہ لوگ، عورتیں اور مرد جو پاس ہوں، وہ چمچے میں پانی لے کے اس کے منہ میں ڈالے مرنے والے کے لیے، تاکہ یہ علی والوں کا پانی پیے، شیطان کا پانی۔ سمجھ ریزن کیا ہے؟ میری ماں بہنوں غور کیجئے، کیونکہ میری ماں بہنیں اس وقت زیادہ رہتی ہیں جب آدمی مرنے لگتا ہے، تو آپ تو نہ جانے جاب پہ ہیں یا کہاں ہے، کسی کا دم نکل رہا ہے، تو ماں بہنوں مستحب ہے یہ اس کے منہ میں پانی ڈالیے، کیونکہ شیطان کا پانی پینے نہ پائے۔ اور ایک دعا ہے، ورنہ آپ بدل جائیں گے، خدا کی قسم بدل جائیں گے، ہم بدل سکتے ہیں کیونکہ شیطان کا وار اتنا سخت ہوتا ہے اس وقت کہ ہم بدل بھی سکتے ہیں اور بدل کے ہم بہک بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ وہ دعا جو تمہیں مرتے وقت بدلنے نہ دے۔ اب ماشاءاللہ آپ سب کے کان میری طرف متوجہ ہیں، بالکل آپ سوچ رہے ہیں کیا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ متوجہ ہو جائیے۔ مرتے وقت شیطان کا حملہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے تمہیں بہکانے کے لیے۔ ایک دعا ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے اس وقت، اگر آپ نے زندگی میں اس دعا کو پڑھی ہو تو، اس کا نام ہے دعائے عدیلہ۔ ذرا نام لیجئے زور سے تاکہ میری ماں بہنوں تک بھی آواز پہنچائے۔ دعائے عدیلہ، عدیلہ کہتے ہیں بدلنے کو، عدیلہ عربی میں کہتے ہیں بدلنا، چینج ہونا، یعنی وہ دعا جو تمہیں چینج نہ ہونے دے، تمہیں بدلنے نہ دے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بہت بڑی دعا نہیں ہے، دو دعائیں عدیلہ ہیں جو میری ماں بہنیں وظائف الابرار زیادہ پڑھتی ہیں، دو دعائیں عدیلہ ہیں۔ ایک دعائے عدیلہ ہے بالکل چھوٹی سی، وہ چھوٹی سی کون سی ہے؟ وہ پڑھیے ہر نماز کے بعد، اگر آپ وہ دعائے عدیلہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ شیطان کے بہکائے میں نہیں آئیں گے، ورنہ آ سکتے ہیں، خطرہ ہے۔ اس خطرے کو ٹالنے کے لیے امام نے فرمایا دعائے عدیلہ پڑھو ہر نماز کے بعد۔ دعائے عدیلہ کون سی سنیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربن، پڑھیے ذرا مل کے، وبالاسلام دینن، وبالکعبۃ قبلۃ، وبالقرآن کتابا، وبمحمد نبیا۔ میں اللہ سے راضی ہوں جو میرا رب ہے، میں کعبے سے راضی ہوں جو میرا قبلہ ہے، میں قرآن سے راضی ہوں جو میری کتاب ہے، میں محمد مصطفیٰ سے راضی ہوں جو میرا نبی ہے۔ اور اس کے بعد جو شروع ہوتا ہے نبی، وَبِعَلِيٍّ امامہ، علی کی امامت سے راضی ہوں۔ پھر امام نے والحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وعلی ابن محمد ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن سادتن وقادتن وائمتن۔ ان 12 کو میں اپنا سردار مانتا ہوں، ان 12 کو میں اپنا قائد مانتا ہوں، ان 12 کی امامت سے راضی ہوں، ان کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ ہے بس چھوٹی سی ہے۔ تو کیا آپ جستجو نہیں کریں گے؟ اگر کسی کو نہ ملے تو میرے پاس ابھی بیٹھ سکتا ہے، بعد میں گوگل پہ سرچ کریے دعائے عدیلہ رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینن، تقریباً 4-5 لائن کی ہے۔ ہر جوان لڑکا گوگل پہ سرچ کر لے، انگریزی میں بھی موجود ہے، نہیں ہے تو ایک دعائے عدیلہ میں گزارش کروں گا، چونکہ مجھے پتا ہے یہ کمیٹی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اللہ اس کمیٹی کو سلامت رکھے اور ان کی دلی حاجات پورا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو زمین ابھی تک نہیں آئی، ان کے ہاتھوں کے ذریعے یہ بہت بڑا کام آل محمد کروائیں۔ ان سے میری گزارش ہے کل اگر ہو سکے، اگر نہ ملے آپ کو تو دعائے عدیلہ انشاءاللہ، اگر یہ بھی نہ دے تو میں اپنے پیسے سے آپ کو چھپوا کے دوں گا انشاءاللہ۔ دعائے عدیلہ چھوٹی سی،
کارڈ کی شکل میں اپنے پاس رکھیے، ہر نماز کے بعد اس دعائے عدیلہ کو پڑھیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا سنیے، 12 اماموں کے نام ہیں اس میں۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ پاگل ہو کے نہیں مرو گے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے اوپر ائمہ کے نام دم کر لے وہ کبھی پاگل نہیں ہوتا، اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا۔ تو دعائے عدیلہ، دعائے انشاءاللہ میرا فریضہ ہے ایک ایک دعا آپ کو روز بتانے کا، آج وہ میں نے بتا دی۔ دعائے عدیلہ آپ ضرور پڑھیے بآواز بلند صلوات۔